الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ شعبان المعظم کے آخری دنوں کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آج کا وظیفہ آپ نے ماہ شعبان المعظم کے آخری 5 دن میں کر لینا ہے انشاءاللہ العزیز۔ میری ایک بہن نے یہ عمل کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہت کچھ عطا فرمایا۔ تو آج کی ہماری ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، خاص طور پر میرے ان بہن بھائیوں کے لیے آج کی ویڈیو بہت اہم ہے جو کہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں رزق حلال عطا فرما دے، اور عطا بھی انہیں گھر بیٹھے فرما دے، اور گھر بیٹھے انہیں خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں۔ تو آج کا وظیفہ صرف ان کے لیے ہے، تو جلدی جو بھی ابھی ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہوں اور خود اگرچہ وہ کام نہیں کرتا لیکن پھر بھی مجھے اللہ سے اجر ملنے کی امید ہے۔ یعنی جب کسی کو نیک کام کرنے کا حکم دیا جائے تو مجھے اجر مل گیا، اگرچہ وہ کام خود نہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، جب بھی آپ کو کوئی بھی نیکی کا حکم دے تو آپ یہ نہ سوچا کریں کہ وہ خود نیکی کا کام کرتا ہے یا نہیں، بلکہ فوری طور پر نیکی کا کام کرنے لگ جایا کریں۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، ذرا غور سے سنیے گا، لوگوں نے شفا خانے میں داخل کروا دیا۔ آپ کی عقیدت مند وزیر علی بن عیسیٰ کی درخواست پر خلیفہ بغداد نے دربار شاہی کی نصرانی رئیس الاتباع یعنی ڈاکٹروں کے سردار کو آپ کی خدمت کے لیے بھیج دیا۔ اس نے بڑی توجہ سے علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن رئیس الاتباع نے کہا، اے شبلی، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے بدن کے کسی ٹکڑے میں آپ کا علاج ہے تو مجھے آپ کے لیے اپنا عضو کاٹ دینے میں کوئی تردد نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا شبلی نے فرمایا، میرا علاج آپ کے ایک عضو کاٹنے کے مقابلے میں بہت ہی آسان چیز میں ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کیا؟ فرمایا کہ تم اپنا زنار کاٹ ڈالو اور اسلام قبول کر لو، انشاءاللہ ہماری خوشی کے میرا مرض جاتا رہے گا۔ طبیب نے فوراً زنار کاٹا، کفر سے توبہ کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اسی وقت سیدنا شبلی رحمۃ اللہ علیہ درست ہو کر بستر بیماری سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خلیفہ بغداد کو اس کی خبر پہنچی تو اس نے تعجب سے کہا کہ میں نے تو طبیب کو مریض کے پاس بھیجا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ مریض کو طبیب کے پاس بھیج رہا ہوں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو دین اسلام کو سیکھنا، دین اسلام کو جاننا، یہ بھی نیکی کا کام ہے اور بہت سے لوگوں کو شفا مل جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اجر مل جاتا ہے، آپ کہتے ہیں فوری طور پر، اگر اس کا فائدہ آپ کو حاصل نہ بھی ہو تو چند دنوں بعد اس کا فائدہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے ضرور حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کا وظیفہ ہے، میری ایک بہن نے پچھلے سال اس عمل کو کیا تھا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس عمل کو شعبان المعظم کے آخری دنوں میں کیا۔ تو وہ کہتی ہیں جب میں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا تو میں بہت پریشان حال تھی۔ وہ کہتی ہیں میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، میرا مال و اسباب کسی نے چھین رکھا تھا، لہٰذا میں نے یہ چلتے پھرتے عمل کرنا شروع کیا۔ وہ کہتی ہیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی نہ آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا، میرے سارے پیسے لوٹا دیے گئے، میرا سارا قرض اتر گیا،
میں تمام مصیبتوں سے نکل گئی۔ آج وہ جگہ جگہ پر لنگر شریف بنا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں۔ انہوں نے 15 سے 16 مدارس قائم کر لیے ہیں اور انہوں نے مساجد کے لیے بھی پیسے دیے ہیں۔ وہ بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، وہ چند الفاظ کون سے ہیں کہ جس کی برکت سے انسان کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے، اور اس عمل کو خاص طور پر شعبان المعظم کے آخری دنوں میں اس عمل کو کر لیں۔ آپ چاہیں تو ابھی سے ہی اس عمل کو کریں، بس آپ نے چلتے پھرتے اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ آپ نے تسبیح اپنے ہاتھ میں لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس وظیفے کی نیت کر لینی ہے، 3 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے، اور عمل ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا۔ آپ نے لفظ اللہ الصمد کی طاقت آپ نے دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل اللہ کے فضل سے آسان، رزق بارش کی طرح برسے گا۔ یہ قرآنی لفظ آپ نے چلتے پھرتے اس کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ اس عمل کو مکمل کریں گے، آپ کی کس طرح سے جھولیاں بھر جائیں گی، کس طرح سے رزق کی برسات ہو جائے گی۔ اور اس عمل کو جب آپ نے کرنا ہے تو کس تعداد میں کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 500 کی تعداد میں پڑھیں، اگر نہ پڑھ سکے تو 300 کی تعداد میں پڑھ لیں، اگر 300 کی تعداد میں بھی نہ پڑھ سکے تو 100 کی تعداد میں ضرور پڑھ لیں، اور اگر زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو 1000 کی تعداد میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ساری آپ کی لمٹ ہے، آپ ان میں کسی بھی تعداد میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، آپ نے بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو با وضو بے وضو آپ نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ نماز کے بعد، نماز سے پہلے، کھانا کھاتے وقت، کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں، تمام حاجتوں کو پورا کر دے، آپ کی تمام خواہشات کو پورا کر دے، بن مانگوں کو عطا کر دے۔ اے میرے مولا، جو میری بہنیں، جو میری مائیں یہ وظیفہ دیکھ رہی ہیں، ویڈیو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا ہے میرے مولا، ان سب کو عطا فرما دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ اسی سال لکھ دے کہ یہ سب بہنیں، یہ سب بھائی اسی سال حج کعبہ کو جائیں گے، انہیں مدفن کعبہ میں نصیب فرما دے، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا، ان تمام بہنوں بھائیوں جو سن رہی ہیں، جو دیکھ رہی ہیں، ان سب کی تمام دلی جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ تو بہت ہی آسان سا عمل ہے، اس کو ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ آسان سا عمل ہے، اس کو ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔